بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار محمد ابراہیم آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل وائس آف اسلام۔ یوٹیوب پر ایک چینل ہے جس کا نام کے ٹی وی ہے۔ اگر آپ اس چینل کو دیکھیں گے تو اس کو دیکھنے سے ایک بات بڑی واضح معلوم ہوتی ہے کہ جماعت احمدیہ کا پوری دنیا میں اتنا اثر و رسوخ ہے کہ وہ جو مرضی چاہے کام کروا سکتی ہے۔ اتنی بڑی یہ طاقت بن چکی ہے کہ اس کے ہاتھ سے کچھ بھی بعید نہیں ہے۔ یہ کچھ بھی کام کروا سکتی ہے، یہ کچھ بھی کام کر سکتی ہے۔ اتنے جو ہیں وہ طاقتور جو ہیں وہ احمدی جماعت کے لوگ ہو چکے ہیں۔ اور پاکستان میں بھی اگر آپ وہ چینل دیکھتے ہیں تو پاکستان میں بھی احمدی مسلمان اتنے طاقتور ہو چکے ہیں کہ وہ حاوی ہو چکے ہیں۔ تو ہمارا طاقتور ہونا یہ خود اپنے منہ سے مان رہے ہیں، اپنے چینلز کے اوپر اس طرح کی باتیں بیان کر رہے ہیں۔ حالانکہ جماعت احمدیہ خدا کے فضل و کرم سے طاقت رکھتی ہے تو وہ دلائل و براہین کے میدان میں رکھتی ہے۔ ہم بازو کی طاقت کا دعویٰ نہیں کرتے، ہم دلائل و براہین کی طاقت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور خدا کے فضل سے اس میدان میں ہمارے مقابلے کی جرت کوئی نہیں رکھتا۔ تو شاید یہ لوگ اسی طاقت کی بات کر رہے ہیں کہ احمدیہ مسلمانوں کے پاس بہت طاقت ہے۔ ابھی ایک ویڈیو اس چینل کے اوپر لگی ہے جس میں عمران خان صاحب کے بیٹے قاسم خان نے یونائیٹڈ نیشن میں ایک بیان دیا ہے جو بڑا ہی متنازع بیان سمجھا جا رہا ہے۔ اس پر بہت تنقید ہو رہی ہے، باقی نیوز چینلز کے اوپر بھی اور ہر جگہ پہ بھی۔ تو اس بندے نے سوچا کہ میں بھی کیوں نہ اس میں حصہ ڈال دوں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ میں نے بھی ختم نبوت کے نام پر پیسہ کھانا ہے۔ چینل تو بنایا ہوا ہے تو ختم نبوت پر کام نہیں کروں گا، ویڈیو نہیں بناؤں گا تو پیسہ کس طرح کھاؤں گا، لوگوں کو کس طرح مطمئن کروں گا۔ حالانکہ خود اس کو اپنے عقائد و نظریات کا بھی نہیں پتا کہ ہمارے اپنے عقیدے کیا ہیں، ہماری اپنی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے، اس کو یہ تک نہیں پتا۔ بس اس کو یہ پتا ہے کہ جماعت احمدیہ کے خلاف ویڈیوز بنا کر وہاں سے پیسے لینے ہیں اور لوگوں کو یہ باور کروانا ہے کہ ہمارے اوپر کوئی بات نہ کرے، ہم خود ختم نبوت کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ تو بہرحال دیوبندی خود ختم نبوت کے منکر ہیں اور غدار ختم نبوت بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ انہوں نے ڈالا ہے، اور قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر بھی فتوی کفر موجود ہے، ختم نبوت کا منکر ہونے کا فتویٰ موجود ہے جو آج تک ان کی گردن پر لگا ہوا ہے اور یہ آج تک اس کو ہٹا نہیں سکے۔ بہرحال اس بیان میں یہ کہا گیا ہے کہ قاسم خان نے یہ بات بیان کی ہے کہ پاکستان میں جو توہین رسالت کا قانون ہے یہ درست نہیں ہے۔ اس قانون میں انسان کو عمر بھر کی سزا دی جاتی ہے یا کئی دفعہ اس کو پھانسی دی جاتی ہے، تو اس سزا کی انہوں نے مذمت کی ہے۔ اب یہ قانون کی جو بات کر رہے ہیں میرے بھائی، یہ آپ کے اپنے علماء بھی بیان کرنے کو تیار ہو چکے ہیں۔ وہ خود یہ بات بیان کرتے ہیں، جن میں بڑے بڑے نام شامل ہیں، مفتی طارق مسعود، توصیف الرحمن راشدی جو سعودی عرب میں ہے، اور اس کے علاوہ بھی کئی علماء یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ قانون خود ہمارے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔ ہر بندہ جس کا دل کرتا ہے وہ کسی کے اوپر توہین مذہب کا کیس بنا دیتا ہے، کسی سے پیسے لینے ہوں، کسی سے دشمنی لینی ہو، اس پر کیس لگا دیتا ہے، اس پر الزام لگا دیتا ہے اور اس کو عمر بھر کے لیے قید کروا دیتا ہے یا مروا دیتا ہے۔ تو بھائی، آپ کے اپنے علماء اس پر بات کر رہے ہیں لیکن آپ ان پر تنقید نہیں کرتے، لیکن ایسے بیانات دینے والوں کو آپ فوراً قادیانی کہہ دیتے ہیں، قادیانی نواز کہہ دیتے ہیں اور ان پر لیبل لگا دیتے ہیں۔ اور پھر باقی لوگ بھی یہی کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ قاسم خان بھی ایسا ہے، وہ بھی ویسا ہے، کیونکہ جو بھی بندہ حق کی بات کرتا ہے، دلیل کی بات کرتا ہے، قرآن و حدیث کے مطابق بات کرتا ہے، اس پر فوراً فتویٰ لگا دیا جاتا ہے۔ توہین رسالت کے اس قانون پر آپ کے اپنے علماء بھی بات کرتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے، یہ کنٹرول سے باہر ہو چکا ہے۔ سیالکوٹ کا واقعہ سب کے سامنے ہے، جہاں بعد میں سب نے کہا کہ یہ ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، حالانکہ وہ بھی توہین رسالت کا کیس ہی تھا۔ پہلے آپ لوگ اسی پر حدیثیں بیان کرتے تھے، نعرے لگاتے تھے، لیکن اب جب معاملہ ہاتھ سے نکل گیا تو کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے۔ اگر اس کا دائرہ بڑھا دیا جائے کہ گستاخ رسول کی سزا موت ہے تو پھر پاکستان میں کون ہے جو گستاخ نہیں؟ بریلوی دیوبندیوں کو کہتے ہیں، دیوبندی بریلویوں کو کہتے ہیں، یہ دونوں وہابیوں کو کہتے ہیں، وہابی ان کو کہتے ہیں، یہ سب مل کر شیعوں کو کہتے ہیں اور شیعہ ان سب کو کہتے ہیں، اور یہ سب مل کر جماعت احمدیہ کو کہتے ہیں۔ تو گستاخی کے فتوے سب پر لگ رہے ہیں۔ مناظروں میں باقاعدہ یہ باتیں ہوتی ہیں کہ دیوبندی اللہ کے بھی گستاخ ہیں، رسول اللہ کے بھی، صحابہ کے بھی، صحابیات کے بھی، امہات المؤمنین کے بھی، اور پھر ان کی طرف سے یہی الزامات بریلویوں پر لگائے جاتے ہیں۔ تو بھائی، پہلے اپنے گھر کی خبر لیں، اپنی کتابیں کھولیں، اپنی کتابیں پڑھیں، اپنے عقائد کا پتہ کریں، اپنے اکابرین کو پہچانیں۔ اگر اس بندے سے لائیو پوچھ لیا جائے کہ آپ کے اکابرین کون ہیں تو اسے یہ بھی نہیں پتا ہوگا۔ اس کو صرف یہ پتا ہے کہ چینل چلانا ہے، چندہ لینا ہے، ویڈیوز بنانی ہے، پوڈ کاسٹ کرنا ہے اور جماعت احمدیہ کے خلاف لوگوں کو اکسانا ہے۔
لو فار آل ہیٹریڈ فار نن کے نعرے کو بھی خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ میں نے اس چینل کی 5 سے زیادہ ویڈیوز دیکھی ہیں، لیکن مجھے کوئی خاص علمی بات نظر نہیں آئی۔ اگر کوئی علمی بات ہوتی ہے تو ہم خود اس پر ویڈیو بنا کر عوام تک پہنچاتے ہیں۔ یہ لوگ صرف الزام تراشی کرتے ہیں اور فضول باتیں کرتے ہیں۔ اگر واقعی بات کرنی ہے تو آئیں میدان میں، دیوبندی، بریلوی، وہابی یا اہل تشیع میں سے کوئی بھی آئے، ہم اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر یہ قانون درست ہے تو پھر اس کو سب پر لاگو کریں، اپنی کتابیں نکالیں، فتاوی نکالیں اور سب پر لاگو کریں، جیلیں بھر دیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ قانون صرف اقلیتوں، خاص طور پر جماعت احمدیہ کے خلاف استعمال ہوتا ہے۔ جب اپنے لوگ آ جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ اس نے توبہ کر لی، اس کا مطلب کچھ اور تھا، آپ نے غلط سمجھا۔ لیکن جب جماعت احمدیہ کی بات ہو تو ایک جملہ پکڑ کر فوراً گستاخی کا فتویٰ لگا دیا جاتا ہے۔ سفیکیشن آف فیتھفل کتاب میں ایسے کئی واقعات موجود ہیں جہاں لوگوں کو صرف الزام کی بنیاد پر جیلوں میں ڈالا گیا۔ نماز پڑھنے، قرآن رکھنے، آیات پڑھنے، روزہ رکھنے پر بھی مقدمات بنائے گئے۔ 4 5 6 سال تک لوگوں کو قید رکھا گیا بغیر کسی ثبوت کے۔ ایک 85 سال کے بزرگ کو صرف اس لیے جیل میں ڈال دیا گیا کہ ان کے پاس جماعت احمدیہ کی کتب اور قرآن موجود تھا۔ انہیں 3 سال جیل میں رکھا گیا اور جرمانہ بھی کیا گیا۔ تو یہ معاملہ ایسا ہے کہ جتنا اسے کھولا جائے گا اتنا ہی آپ پھنسیں گے، اسی لیے اس کو دبایا جاتا ہے۔ لیکن اگر بات ہوگی تو کتابیں کھلیں گی، فتاوی سامنے آئیں گے اور حقیقت واضح ہو جائے گی۔ اگر کوئی مولوی، مفتی، دیوبندی، بریلوی، وہابی یا شیعہ ذاکر اس موضوع پر بات کرنا چاہے تو ہم حاضر ہیں۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے اپنے فتاوی کن کن پر لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ یوٹیوب چینل وائس آف اسلام۔